ہمارے بچے بچیاں ISSB ٹیسٹ کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں. ہم بتائیں گے آپ کو اچھے تیاری کے مراحل اور اس پریسٹیجیس ادارے میں شامل ہونے کے قواعد و ضوابط. اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں آرم فورسز آف پاکستان کا حصہ تو ISSB سے متعلق آپ کے ہر سوال کا جواب جانیے. کہ ایک 18 سے 20 سال کا لڑکا اس ٹاپک کو سمجھ کے اس کے اوپر انگلش میں ایسے لکھ سکے، بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکولز اور کالجز کے اندر بھی ایسے لکھا جاتا ہے. اس میں ہم دیکھتے کیا ہیں؟ اس میں ہم ایک کینڈیڈیٹ کی انٹلیکچوئل ایبلٹی، اس کی کمپریہنشن لیول، اس کا کریٹو اور امیجنیٹو تھنکنگ، وہ آرٹیکولیٹ کس طریقے سے کرتا ہے، اور اس کا جو ریٹن ایکسپریشن ہے، ان تمام چیزوں کو پرکھا جاتا ہے while he writes an essay. بالکل صحیح. آپ نے بالکل درست فرمایا. اور سمجھیے آپ. میں ایک کوشچن GTO صاحب سے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کون سی خصوصیات ایک امیدوار میں دیکھتے ہیں جس کی بیس پہ آپ اس کو ریکمینڈ یا نان ریکمینڈ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ایز اے GTO اس میں جو 2 طرح کے ہمیں ٹاسک ملے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو لیڈر لیس ٹاسک ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ایک لیڈر بیس ٹاسک ہوتے ہیں. جو لیڈر لیس ٹاسک ہوتے ہیں اس میں دیٹ میکس دی پروگریسو گروپ ٹاسک اور سب گروپ ٹیسٹ ٹاسک. اس کے اندر ایک جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنی پریکٹیکل ایبلٹی، سوشل ایڈجسٹمنٹ، سوشل اسکلز اور انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے وہ ایک لیڈر بن کے ابھرتا ہے. ویئر ایز ان دا کمانڈ ٹاسک اس میں وہ جو اپنی کمانڈنگ ایبلٹیز اس کی دیکھی جا رہی ہوتی ہیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کمپوزر مینٹین کرتا ہے، کتنا اس کا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے آن دا گروپ. تو یہ 2 چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ایک کینڈیڈیٹ کو اسیس کرتے ہیں. درست ہو گیا. بریگیڈیئر آراف صاحب، میں آپ سے بہت ہی ایک اہم سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ جب ہم ISSB کے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو 4 دن وہاں پہ ہمیں گزارنے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 4 انسان کی زندگی کے یادگار دن ہوتے ہیں، جس میں سے کچھ لوگ اس ٹیسٹ کو پاس کر کے PMA میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ رہ جاتے ہیں. لیکن وہ 4 یادگار ترین جو دن ہیں اس میں آپ لوگ کون کون سے ٹاسک ہوتے ہیں؟ ان 4 دنوں میں ایک کینڈیڈیٹ کن کن مراحل سے گزرتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے؟ کہ جب بچہ انیشیل سلیکشن سٹیج میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سلیکشن سینٹرز جو ہیں وہ ISSB میں بھیج دیتے ہیں. ISSB کوہارٹ میں، ہیڈ کوارٹر میں. ISSB کوہارٹ وہاں سے کال اپ نکالتا ہے. وہ جو کال اپ ہے وہ بیسیکلی نکلتا ہے کینڈیڈیٹ کے ٹیمپریری ایڈریس کے اوپر، تاکہ اس کو فیسیلیٹیٹ ہو جو نیئرسٹ پاسبل ISSB سینٹر ہے وہاں پہ وہ جائے. یہ جو کال اپ ہے یہ منیمم 7 days ان ایڈوانس نکالا جاتا ہے، منیمم. ادروائز تو 15 days ہوتے ہیں، بٹ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو تو ہم منیمم 7 days ان ایڈوانس اس کا کال اپ نکالتے ہیں. 2 طریقوں سے 2 میتھڈ ہوتے ہیں. ایک تو ISSB کی ویب سائٹ پہ اس کا کال اپ اپڈیٹ ہوتا ہے. دوسرا جو UMS کے پروسیس سے ہم اس کو تھرو میل بھی وہ پورا اس کو سینڈ کر دیتے ہیں، جس کے اندر اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. سب سے پہلے بچے جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں رسپیکٹو ISSB سینٹرز. دی فرسٹ ڈے از دی رپورٹنگ ڈے. وہ بائی اراؤنڈ مڈ ڈے دے ول رپورٹ ایٹ دی رسپیکٹو ISSB سینٹرز. اس کے بعد دین انیشل ڈاکومنٹ چیکنگ ہوتی ہے. ان کو چیسٹ نمبرز ہم اس کو کہتے ہیں، آئیڈینٹی ایکچولی ان کو الاٹ کی جاتی ہے، جو کہ اگلے 4 دن candidate actually is known with that chest number or with that allotted identity. اس کے بعد then they go to their allotted dormitories, they take rest, freshen up کرتے. اس کے بعد then we call them in respective testing halls of ISSB centers. وہاں پہ وہ biodata form filling ہوتی ہے کوئی around 2 hours کی. اس کے بعد followed by the writing of English essay جس کو ڈپٹی پریزیڈنٹ نے بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. یہ رپورٹنگ ڈے پہ وہ ایسے لکھا جاتا ہے. The day was over with that essay. The candidates go back, they relax اور ڈنر کرتے ہیں میس میں. اینڈ دین ان کا لائٹس آف ٹائمنگ ہے بائی اراؤنڈ 2100 hours. بڑا اسٹرکٹ لائٹس آف ٹائمنگ ہوتا ہے. نیکسٹ ڈے اسٹارٹس ود دی سائیکالوجسٹ ٹیسٹ. یہ بائی اراؤنڈ 7:30 دی کینڈیڈیٹس دے گیدر اپ ان دیٹ ٹیسٹنگ ہال. سب سے پہلا کام ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا اوپننگ ایڈریس، فالوڈ بائی دی سائیکالوجسٹ ٹیسٹ، جو میجر تنزیلہ نے بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. اٹس اراؤنڈ 4.5 to 5 hours ایکٹیویٹی. بائی اراؤنڈ 12:30 or 1 PM candidates are free. اس کے بعد then the entire day is with them. This is the only day where they have some time to intermingle amongst themselves, to make friends and enjoy the facilities of ISSB, indoor facilities. بالکل صحیح. جی میں I'll give you a little bit insight تاکہ وہ 4 دن ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے. جو نیکسٹ ڈے ہے that is the first GTO day. That starts quite early in the morning, کوئی around 5:30. GTO take the candidates جو اس کو allotted ہوتے ہیں to respective model rooms
اینڈ سب سے پہلا کام ہوتا ہے لیکچریٹ, جو GTO has already explained with the public speaking. Then is the narrative based group planning exercise. Then he takes them to outdoor activities, that the outdoor task میں PGT, progressive group task. تو GTO کے جو ٹاسک ہیں یہ بائی اراؤنڈ 11:30 یہ ختم ہو جاتے ہیں. Candidates they go back to their rooms, they consume the lunch, اور by around 1 PM 1:30 PM they again come back to the model room in a changed dress, definitely جو انٹرویو کا ڈریس ہوتا ہے. وہاں پہ ان کی گروپ ڈسکشن ہوتی ہے, 2 ٹاپک ہوتے ہیں انگلش اور اردو, which ڈپٹی has already explained, followed by the interview. ایک گروپ کا انٹرویو ہوتا ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کا, دوسرے گروپ کا انٹرویو ہوتا ہے سائیکالوجسٹ کا. اور یہ کافی لینتھی ڈے ہے, بڑی ہیکٹک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. دی ڈے گوز ٹل 8 PM بیکاز انٹرویوز آر کوائٹ لینتھی. اس کے بعد دی نیکسٹ ڈے, دی سیکنڈ, جس کو ہم سیکنڈ GTO ڈے کہتے ہیں, دیٹ اگین اسٹارٹس ارلی ان دی مارننگ. GTO ٹیکس دیم ٹو آؤٹ ڈور ٹاسک. وہاں پہ وہ کچھ لیفٹ اوور لیڈر لیس ٹاسک ہے, فالوڈ بائی دی کمانڈ ٹاسک, انڈیویجول آبسٹیکلز اینڈ میوچل اسیسمنٹ. جو GTO کے ٹاسک ہیں وہ بائی اراؤنڈ 11:30 ختم ہوتے ہیں. کینڈیڈیٹس اگین گو بیک, دے چینج دی ڈریس, کنزیوم کرتے ہیں لنچ, اینڈ دین دے کم بیک فار دی انٹرویو. جس گروپ کا پچھلے دن انٹرویو ہوا تھا سائی کا, اس کا اب انٹرویو ہوگا ڈپٹی کا, اور جس کا ڈپٹی کا تھا اس کا انٹرویو ہوگا سائی کا. دس ڈے از اگین اے لینتھی ڈے. بائی اراؤنڈ 8 PM کینڈیڈیٹس ول بی فری. صحیح. جو نیکسٹ ڈے ہے دیٹ از دی لاسٹ ڈے, دیٹ از ایکچولی دی کانفرنس ڈے. اس میں کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ڈسپرسل ہو جاتی ہے ان کی بائی اراؤنڈ 9 or 10 AM. لیکن جو سلیکٹرز ہیں دے سٹ ٹوگیدر. دس از ویری امپورٹنٹ ایکچولی. وہاں پہ ہر کینڈیڈیٹ کو سلیکٹر بیٹھ کے کانفرنس میں اس کی ڈیٹیل میں پرسنالٹی کے سارے شیڈس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے بیکاز وی ہیو اے کمپارٹمنٹڈ سسٹم, نو سلیکٹر نوز اباؤٹ دی کینڈیڈیٹ کہ اس کا دوسرا سلیکٹر کون ہے. I mean he doesn't know about the selectors of that particular candidate except himself. اور وہاں پہ اس کی آئیڈینٹی کلوز ہوتی ہے اس گروپ کی, اور وہاں پہ لائک اے جگسا پزل, I mean they you know put every piece together to finally make that picture which actually enables him to finally recommend or not recommend a candidate. So this is the whole process. But یہ جو day ہے last day, یہ ڈسپرسل ہے اس بیچ کا, but it is the reporting day of the next batch. اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا. لیفٹیننٹ کرنل محسم, آپ چونکہ ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں ISSB کے, اور یہ آپ سے سوال کرنا از حد ضروری ہے, اور یہ سوال بھی ہمارے پاس ایک آیا ہوا ہے آپ لوگوں کا. سوال یہ ہے کہ ISSB آنے سے پہلے ہمیں فزیکلی یا جسمانی طور پہ کیا تیاری کرنی چاہیے؟ یہ پرٹننٹ کوسچن آئی تھنک GTO. جی بالکل, اگر GTO صاحب اگر آپ جواب دے سکیں. اور GTO would explain it in detail. Actually جو physical ہے, this is the most important component of the entire testing mature. چونکہ آپ نے دیکھا جب کل عامر بتا رہے تھے, انیشیل سلیکشن میں بھی physical was one of the most important component, اور ISSB میں بھی جو انڈیویجول آبسٹیکلز ہیں وہ physical endurance ہیں. تو ابھی GTO will explain it further. تھینک یو ویری مچ. اس میں آپ کو پہلے بتاتا چاہوں کہ آج کل کی ہماری یوتھ دے آر مور ٹورڈس دی موبائل, انڈورش ہیں, دے آر یوزنگ موبائل اور ٹیکنالوجی پرون ہے. بالکل بٹ ایٹ دا سیم ویری ٹائم دے آر لیس آؤٹ ڈورش. تو میرا ان سے یہی ایک ایڈوائس ہے کہ اوکے دے ہیو ٹو کیپ دا اس میں بیلنس, دے ہیو ٹو مینٹین دا بیلنس. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی از امپورٹنٹ بٹ ایٹ دا سیم ویری ٹائم دے ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ, باہر جائیں, باہر جا کر اپنے فزیکل کریں, اسپورٹس کریں. دے ہیو ٹو امپروو دیئر ایجلٹی اینڈ دے ہیو ٹو ورک آن دیئر مائنڈ باڈی کوآرڈینیشن. جہاں پر ان کی جس فزیکل فٹنس ٹھیک ہوگی, یہ انڈیویجول آبسٹیکلس کو نیگوشیٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. بیکاز سنس اٹ از میڈ کیپنگ ان ویو دا ایوریج بلڈ کیپیسٹی, جو ایک نارمل بندہ ہوتا ہے اس کی جو فزیکل لمیٹیشنز ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام آبسٹیکلس بنائے گئے ہیں. بالکل صحیح. آؤٹ آف یہ ٹوٹل یہ 9 آبسٹیکلس ہوتے ہیں, ان میں سے جس کا ٹائم ان کو 2 منٹ دیا جاتا ہے, جو کہ نیگوشیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. کہ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ان کو اپنی فزیکل فٹنس کے اوپر مینٹین کرنا ہے. اچھا, جو بچہ یہ جانتا ہو کہ اس کی ناکنگ نیز ہیں, کیا وہ کوئی ایسی ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ اس کی نیز ٹھیک ہو جائیں؟ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جی جو ڈاکٹر کین ایڈوائز بیٹر, لیکن ایک چیز ہے کہ ایوری تھنگ از امپروویبل. اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہیں, سائیکلنگ ہے, ہارس رائڈنگ ہے, ویئر ہی کین امپروو ہز دس فزیکل لیبس. بٹ اس کے لیے دی بیسٹ از ٹو سیک ایڈوائز آف اے ڈاکٹر, بیکاز یہ میڈیکل ایشوز ہیں. ٹھیک. اوکے اوکے.
نیکسٹ کوشچن آپ کرنا چاہیں گی؟ بالکل، میں ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انٹرویو کیسے لیا جاتا ہے اور امیدوار اس کے لیے کیا لازمی تیاری کر کے آئے؟ تھینک یو ویری مچ. انٹرویو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے پاس موجود سب سے اہم انسٹرومنٹ اور ٹول ہوتا ہے. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ انٹرویو سے پہلے ڈپٹی پریزیڈنٹ ایک کینڈیڈیٹ کو دیکھ چکا ہوتا ہے تھرو ہز بایو ڈاٹا, ہز ایسے اینڈ گروپ ڈسکشن. سو بائی ناؤ اس کے پاس ایک فیئر آئیڈیا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کی پرسنالٹی کے بارے میں. بٹ ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ؟ سب سے پہلے ہم کینڈیڈیٹ کو کمفرٹیبل کرتے ہیں. وی کریٹ اے کنجینیل انوائرمنٹ کہ جس کے اندر کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو بڑا فریلی اور کینڈیڈلی ایکسپریس کر سکے. اس میں انٹرویو کے دوران ڈپٹی پریزیڈنٹ جو کینڈیڈیٹ ہے آئی ایس ایس پی کے آنے سے پہلے تک کی اس کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. انٹرویو کے دوران ڈپٹی پریزیڈنٹ جو کچھ چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے کینڈیڈیٹ کی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہوتی ہے, اس کی اپ برنگنگ, کس ماحول میں اس نے نشو نما پائی ہے, اس کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ, ہز پرفارمنس ان میٹرک اینڈ ایف ایس سی, اس کے اسپورٹس کی طرف انٹرسٹس کیا ہیں, اس کی ہابیز کیا ہیں, واٹ آر ہز ایریاز آف انٹرسٹس, اس کا کانفیڈنس لیول اس سب کے دوران بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اگر اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے تو اس کو بھی جانچا جاتا ہے. سب سے اہم اس کے سوشل سکلز کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاؤ ڈز ہی رسپونڈ اینڈ بیہیو اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنے پیئرس کے ساتھ, اپنے ارد گرد کے ماحول میں. پھر وہ پریشر سچویشنز کو کس طریقے سے ٹیکل کرتا ہے, اپنے سکسیسز کو اور فیلیئرز کو کس طریقے سے لے کے چلتا ہے. اس کا جو جنرل اویئرنیس کا لیول ہے, اس کا نالج ہے ریگارڈنگ ڈے ٹو ڈے میٹرز, ریگارڈنگ ویری بیسک نیشنل اینڈ انٹرنیشنل افیئرز, اس کے بارے میں جانچا جاتا ہے. اس کی زندگی کے تجربات کے بارے میں ڈپٹی پریزیڈنٹ جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ تمام اسپیکٹس ہیں کہ جن کو ڈپٹی پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ سے جب وہ بڑا فریلی ایکسپریس کرتا ہے تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ اس کی پرسنالٹی کے بارے میں, جیسے میں نے پہلے بتایا, باقی تمام جو ذرائع موجود ہیں ان کو لے کے اور انٹرویو کے ساتھ, تاکہ وہ جان سکے کہ ایک کینڈیڈیٹ جو سامنے بیٹھا ہے اس کی پرسنالٹی کس طریقے سے. اور میں یہاں پر ایک اور اہم چیز بتاتا چلوں کہ جو انٹرویو ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی ہے, کوئی اس کا ٹائم لمٹ نہیں ہوتا ہے. اٹ کین بی ہاف این آور, اٹ کین ایکسیڈ اپ ٹو 1 hour, اٹ ڈپینڈس کہ کتنا کینڈیڈلی اور فریلی اور اوپنلی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے, اور اسی طریقے سے وہ انٹرویو آگے چلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ابھی آپ نے ذکر کیا ایف ایس سی کا, کیا صرف سائنسز کے بچے ہی ادھر آ سکتے ہیں آئی ایس ایس پی کے لیے, یا آرٹس کے بچے بھی آ سکتے ہیں؟ اس کا میم اس طرح ہے کہ لانگ کورس کے لیے آرٹس کے بچے بھی آ سکتے ہیں, ایف ایس سی کے بھی آ سکتے ہیں. وہ کچھ پرٹیکولر اسٹریمز ہیں, لائک ٹی سی سی ایک سیپریٹ اسٹریم ہے جس میں ظاہر ہے وہ سائنس کے بچے آتے ہیں, انجینئرنگ کے. اور اسی طرح جی ڈی پی اور سی اے ای ان کے جو اسٹریمس ہیں اس کے اندر ایف ایس سی, ابھی پہلے پری میڈیکل نہیں ہوتا تھا, ابھی دے ہیو انکلوڈ پری میڈیکل آلسو, بٹ سائنس کے بچے آتے ہیں. بٹ لانگ کورس اسپیسیفک آرٹس اینڈ سائنس دونوں بچے آتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں ایک سوال جو ہے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کیپٹن عائشہ رسول آپ سے. آپ چونکہ سائیکالوجسٹ ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ بہتر اس کا جواب دے سکتی ہیں, اور یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے بیسیکلی, بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر ہو رہا تھا, ماہر نفسیات بھی ڈیفینیٹلی انٹرویو لیتے ہیں. آپ جو سائیکالوجسٹ ہیں, آپ لوگوں کا انٹرویو لینے کا طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے. ایک ماہر نفسیات کے انٹرویو میں کیا اندازہ لگایا جاتا ہے, اور یہ جو ڈپٹی ہیں ان کے انٹرویو سے کیسے مختلف ہے, یہ ان دونوں میں کیا فرق کیا ہے؟ جی بالکل, آپ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. جو ڈپٹی کا انٹرویو ہوتا ہے وہ مور آف این ایبلٹی انٹرویو ہوتا ہے. جو سائیکالوجسٹ کا انٹرویو ہوتا ہے وہ زیادہ کلینکل ایسپیکٹ کے اوپر بیس کرتا ہے اور آپ کے ایموشنل میک اپ کے اوپر بیس کرتا ہے. صحیح. تو جو سائیکالوجسٹ نے آپ کی ابھی تک ٹیسٹ کے تھرو جو آپ نے انیشیلی دیے ہیں, پروجیکٹیو ٹیسٹ وغیرہ, ان سے جو آپ کا اسکیچ بنایا ہوتا ہے, اس میں جو اگر اس کو کوئی کنفرمیشنز کرنی ہے, کوئی فردر پروبنگ ہے, کوئی ایمبیگوٹی ہے, سم تھنگ دیٹ ہی نیڈس ٹو ڈسکس, وہ آپ کو اس پہ زیادہ فوکس کرتا ہے ایموشنل سائیکالوجسٹ کے انٹرویو. بالکل صحیح, بالکل درست. اچھا, اگر میجر تنزیلہ آپ بھی چونکہ سائیکالوجسٹ ہیں, اگر آپ بھی مزید وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیں جو میں نے بھی سوال کیا. اچھا, اس میں جو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ سائیکالوجسٹ کے انٹرویو کو اپروچ کیسے کرنا چاہیے کینڈیڈیٹ کو, اور سائیکالوجسٹ اس میں سے پوائنٹرز کیا نکالتا ہے, یہ کیا اسیسمنٹ از امپورٹنٹ فار دی اوور آل پکچر آف دا کینڈیڈیٹ.
اب کیونکہ ڈپٹی کی جو انٹرویو ہوتا ہے وہ آل انکمپسنگ ہوتا ہے, وہ سارے ایریاز کو ٹچ کرتا ہے, لیکن جو سائیکالوجسٹ کا انٹرویو دیٹ از اسپیسیفک ٹو دی ایمبیگوٹیز جو ہمیں سام ہاؤ اس کی جو پروجیکٹیو ٹیکنیکس کے تھرو ہم نے اسیسمنٹ کی ہوئی ہے, اس میں اگر ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں مل رہی ہے یا کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی ہے یا ہمیں اس کی پرسنالٹی کا کوئی ایسا اسپیکٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن پہلے نہیں ملی ہوئی ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے کوشچنس کو فریم کرتے ہیں. وی ٹرائی ٹو کمپلیٹ دیٹ پکچر آف دا کینڈیڈیٹ تھرو سائیکالوجسٹ انٹرویو, اینڈ دیٹ از ایکچولی بیسڈ آن دی فلاز اور سم کائنڈ آف گیپس وی ہیو ان دی پروجیکٹیو ٹیسٹ. ایگزیکٹلی. جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں. اچھا, ایک خاص سوال جو ہمارے سے بہت سے بچوں نے یہ پوچھا ہے کہ سائیکالوجسٹ کے سامنے جاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہماری شخصیت کی ساری نیگیٹو چیزیں سامنے آ جائیں گی, اس ڈر کو کم کس طرح کیا جائے؟ This is very important question. I think there is nothing like to fear the interview of a psychologist. If you approach the interview of a psychologist with the honesty and with your original self, and you have the requisite self-awareness, then I think there is nothing to hide. جو سائیکالوجسٹ کا مین فوکس ہوتا ہے انٹرویو کے دوران وہ یہ نہیں ہوتا کہ دی کینڈیڈیٹ شوڈ گیو دی پرفیکٹ آنسرس. وی ایکچولی لک فار دی اوتھینٹسٹی ان ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر آف دی کینڈیڈیٹ, دیٹ از آل وی ریکوائرڈ. اور اس میں اگر کچھ لمیٹیشنس کی پرسنالٹی کی رہ بھی جاتی ہے نا, وی ڈو ریکمینڈ دی کینڈیڈیٹس, بٹ جو ایک مین چیز جس پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ اس میں پوٹینشیل ٹو گروتھ ہے, وہ اگر اس کو ریکوزٹ ٹریننگ اور جو ایکسپوجر والی انوائرمنٹ ملے گی تو اگر وہ امپروو کر جاتا ہے یا ہمیں وہ پوٹینشیل نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ آئی مین دس کویسچن از کوائٹ پرٹیننٹ آلسو, اس کی ایک وجہ ہے. آپ نے تینوں ڈائمینشنس کو نا ایک سمجھا, جیسے شروع میں ہم نے بات کی, جو سائیکالوجسٹ کی ڈائمینشن ہے یہ بیسیکلی دیکھتی ہے اس کا سب کانشیس, یعنی وہ جو چیزیں ہڈن ہیں جو باقی دونوں ڈائمینشنس نہیں دیکھ سکیں. آئی مین فار ایگزامپل جو ڈپٹی پریزیڈنٹ کی ڈائمینشن ہے یہ پرسنالٹی کی کانشیس لیول دیکھتی ہے, یعنی جو بچہ سامنے پریزنٹ کر رہا ہے یہ اس کو دیکھ رہا ہے. جو جی ٹی او ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کی پرفارمنس کو, کہ اس کو ایک ٹاسک دیا, ہاؤ ہی پرفارمس, ہاؤ ہی بیہیو. لیکن یہ جو سائیکالوجسٹ ہے یہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جو کوئی اور نہیں دیکھ رہا. آئی مین ہی ٹرائز ٹو پیپ اس کے انر سیلف میں, انر ٹریٹس کو وہ باہر لے کے آتے ہیں, اس کے جو کریکس ہیں پرسنالٹی کے, جو سلارز اینڈ اسٹرینس ہیں, جو اس کی انر ڈیزائرز ہیں, جو اس کے وہ کہتے ہیں نا ڈارکر سائڈ آف پرسنالٹی, یہ ایکچولی وہ اس کو انفولڈ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کچھ حد تک یہ کویسچن از رائٹ, بٹ دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ اگر آپ نے کوئی آپ کو پرابلم نہیں, وائی شوڈ یو ہائڈ یور سیلف؟ اف یو ہیو ویکنیس یو مسٹ امپروو دیٹ. اور آئی مین سیلف انالیسز ہر بندے کو اپنا کرنا چاہیے, جو اس کی ویکنیسز ہیں اس کے اوپر کام کرے اور امپروو کرے اور ڈرے نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اسی طرح سے جب گروپ ڈسکشن ہوتی ہے, جی بالکل, یہ سوال ہم لیفٹیننٹ کرنل میسم صاحب سے کرنا چاہیں گے. تو اس میں آپ لوگ کیا چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جس طرح سے یہ پرسنالٹی کے ٹریٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, چھپی ہوئی خصوصیات اور نیگیٹو پوائنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا گروپ ڈسکشن کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ؟ جی, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے پاس چند ٹولز اور ایڈز موجود ہوتی ہیں. اس میں ون آف دا ویری امپورٹنٹ انسٹرومنٹ اویلیبل ود دی ڈپٹی پریزیڈنٹ از گروپ ڈسکشن. یہ ایک انفارمل کانورسیشن کے طور پہ کینڈیڈیٹس کے درمیان کروائی جاتی ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, دس از دی فرسٹ ٹائم جو کینڈیڈیٹس ڈپٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں بفور دی انٹرویو. ان دا سیکوینس یہ انٹرویو سے پہلے کروایا جاتا ہے. یہ انگلش اور ایک اردو ٹاپک پہ کروائی جاتی ہے, آن اے ویری ریلیونٹ ڈومیسٹک ایشو, جو کہ اگین ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک 18 سے 20 سال کے لڑکے کو اس کے بارے میں نو ہاؤ اور اتنا اس کا نالج بیس ہونا چاہیے. اس میں ہم دیکھتے کیا ہیں ڈیورنگ دی ڈسکورس, ہم بیسکلی ایک کینڈیڈیٹ کی کمپریہنشن لیول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کا وربل کمیونیکیشن اسکل کیا ہے, اس کی کنونسنگ ایبلٹی کیا ہے, اس کی لاجیکل ریزننگ کس طریقے سے, وہ کس طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھتا ہے, اس کے سوشل اسکلس کیا ہیں, بیسکلی ہاؤ ڈز ہی انٹریکٹ ود دا پیپل اراؤنڈ ہم, اس میں وہ ڈس ایگریمنٹس کو اور کرٹیک کو کس طریقے سے لے کے چلتا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, اس سب کے دوران اس کا جو ایموشنل بیلنس ہے وہ اس کو ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے. تو دیٹس ہاؤ دی میوچل ڈسکشن از کنڈکٹڈ. اچھا, بڑا اچھا جواب دیا. میں ایک دفعہ دوبارہ نفسیاتی پہلو کا بنیادی طور پہ مینڈیٹ کیا ہے اور نفسیات کے حوالے سے بنیادی طور پہ ISSB کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں, جو سائیکالوجسٹ آپ کا اگر اسیس کر رہا ہے نا مینڈیٹ, جو سائیکالوجی ڈائمینشن دیکھتی ہے,
وہ دیکھتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس اور بیہیویئر جو آپ کے ہیں کیا وہ الائنڈ ہیں یا سوٹیبل ہیں ود دا ملٹری کلچر, ود دا ملٹری نارمز جس کے لیے آپ کو ہائر کیا جا رہا ہے. آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں فار بیسکلی فوج, وہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں, اس کو گیج کرنا سائیکالوجسٹ کا کام ہے. یو مے بی ہیونگ اے ویری گڈ اسکل سیٹ, یو مے بی ہیونگ اے ویری گڈ پرسنالٹی, مگر وہ اف اٹ از ناٹ الائنڈ ود دا ریکوائرمنٹس آف دا ملٹری, تو وہاں پر تھوڑا سا ایک ایشو آتا ہے ریکمنڈیشن میں یا نان ریکمنڈیشن. بالکل صحیح. اچھا اسی طرح سے یہی سوال ہم ایک دفعہ آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے, کیونکہ آپ بھی بہتر انداز میں اس کی وضاحت کر سکتی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ نا ایک ایڈیشنل ایسپیکٹ بھی جی پلیز. وی ڈو ناٹ اونلی لک فار کہ جو ہمارا ایک یارڈ اسٹک ہم نے رکھی ہوئی ہے فار سلیکشن, یہ اس پہ پورا اترتے ہیں. وی آلسو لک فار دی ادر تھنگس ایز ویل, اور وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے کینڈیڈیٹس جو ہمارے انیشیل پروسیس سے گزر کر ISSB میں پہنچ تو جاتے ہیں, بٹ ان دی ڈیپر لیئرز آف یور پرسنالٹی کچھ ایسی سائیکولوجیکل پیتھولوجیز ہوتی ہیں جو ایک ایکسپرٹ کے اوپینین کے بغیر وہ انفولڈ نہیں ہوتی ہیں. تو سائیکالوجسٹ کا ایک ایج یہاں پہ ISSB کی ڈومین میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک انڈیویجول کے اندر کوئی ایسی سائیکو پیتھولوجیز جو ہیں وہ اس نے ہائیڈ کی ہوئی ہیں ان دا ڈیپر لیئرز آف ہز پرسنالٹی, تو وہ ہم انفولڈ کر کے سرفیس پہ وہ آ جاتی ہیں, اینڈ وی کین ریکمینڈ دیٹ انڈیویجول اور ناٹ ریکمینڈ دیٹ انڈیویجول. بالکل صحیح. اچھا, آپ کی ساری گفتگو سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہوں برملا کہ اگر انسان نے ساری زندگی اپنے آپ کو بہت مثبت رکھا ہے تو اس کو پھر کسی کیا کہتے ہیں سائیکالوجی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس میں آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ. مثبت رکھنے کے بجائے نا انسان کی ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. جتنی ریئلسٹک اپروچ ہوگی اتنی سیلف امپروومنٹ اور سیلف اویئرنیس والا ایلیمنٹ آپ کا بڑھے گا. آپ کی پرسنالٹی کے اوپر آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ نہیں لگانی پڑے گی. بالکل صحیح. جتنا ریئلٹی کے ساتھ آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی پرسنالٹی پازیٹیو رہتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ایک سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماہر نفسیات کا ٹیسٹ زیادہ ضروری ہے یا انٹرویو زیادہ ضروری ہے؟ ان دونوں کی ویٹیج کتنی ہے؟ اگر ہم دونوں کی دیکھیں دونوں کمپلیمنٹری ہیں فار ایچ ادر. ٹھیک ہے. دیکھیں جو پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں یہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں, اس کے پیچھے ایک ریشنل ہے پراپر. وہ اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہمارے پاس کینڈیڈیٹ آتا ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے کہ اس نے بائی اینی مینس یہاں سے سلیکٹ ہونا ہے. تو اس سارے پروسیس میں وہ ہی اور شی ٹرائز ٹو ہائڈ سم فلاز آف ہز اور ہر پرسنالٹی. تو وہ جو پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہے اس کا ایج ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ جو فلاز وہ ہائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اکراس دی ٹیسٹ نہ کہیں کسی لیول پہ وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اور اس چیز کو کمپلیمنٹ کرتا ہے ہمارا ایگزیکٹلی. اسی سے مطابقت رکھتا ہوا ایک سوال کرنا چاہوں گا, آپ بھی مختصر جواب دیجیے گا اور کیپٹن عائشہ آپ بھی مختصر سا جواب دیجیے گا, بلکہ پہلے آپ دیجیے. ایک شخص بہت اچھی شخصیت کا مالک ہے, وہ آپ کی نظر میں پورا کیوں نہیں اتر رہا؟ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے, جیسے کسی بھی جاب کی ایک جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے, ایک جاب کارڈ ہوتا ہے. صحیح. اس جاب کارڈ کے اوپر آپ کی کچھ پرائمرلی انیٹ چیزیں ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ امپروو اپون کر سکو, پوٹینشیل ہے آپ کے اندر گرو کرنے کی, وہ اس کا ایک انیشیل بیسز ہونا چاہیے. اگر وہ کچھ کوالٹیز جو آپ کی انیٹلی ریکوائرڈ ہیں وہی موجود نہیں ہیں, وہاں پر نیچرلی ایک کلیش آتا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر پوٹینشیل ہے, آپ کے اندر بیسز ہیں, تو اس کے اندر وائی ناٹ آپ سلیکٹ بھی ہوتے ہیں, امپروو اپون بھی کرتے ہیں, اس کو فوج فردر گروم بھی کرتی ہے. اچھا, اس میں بیکاز یہ کویشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ نے اس کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے, تو اس کو میرا خیال میں تھوڑا سا کلیریفائی اس طرح کر دوں کہ وہ جو کمپیٹنسیز ہیں, وہ جو ہم دیکھتے ہیں بچوں میں, وہ لیڈرشپ کے ایٹریبیوٹس کون سے ہیں وچ ایکچولی وی لک فار. ہمیں وی ہیو دی 14 پرسنالٹی پروفائل کوالٹیز وچ ایوری سلیکٹر لکس ان ٹو. وہ 14 پروفائل کوالٹی سے پہلے ہمارے بڑے 5 براڈ فیکٹرز ہیں. سب سے پہلا فیکٹر ہے انٹلیکٹ. انٹلیکٹ ہے سرٹن پروفائل کوالٹیز لائک the first and foremost is the sense of proportion and judgment. Then we see the practical ability. Then we see the general awareness and knowledge. Then we see the power of expression. پھر اس کے بعد ہم اس کی ایموشنل پیٹرنس دیکھتے ہیں, ایموشنل اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں, اس کا سیلف کانفیڈنس دیکھتے ہیں, اس کی سوشل اسکلز میں سوشل ریلیشنس دیکھتے ہیں, سینس آف رسپانسبلٹی دیکھتے ہیں, اس کے بعد انٹیگریٹی کریکٹر اس کو ہم مہیا کرتے ہیں. پھر ہم اس کے ڈائنامک کوالٹیز میں کریج ہے, ڈٹرمینیشن ہے, فزیکل انڈورنس ہے, لیڈرشپ کے اندر انفلوئنسنگ اینڈ انیشیٹو. نو یو انڈرسٹینڈ وی آر ناٹ ایکچولی فوکسنگ آن اینی ون پرٹیکولر تھنگ. دس از اے ہول پرسن ایویلویشن. وہ جو ہول پرسن چاہیے وہ ہمیں ملٹری لیڈر چاہیے ود آل دیز 14 کوالٹیز ان اے بیلنس. ابھی آپ نے پوچھا
کہ وہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ایک اچھے خاصے انسان کو فیل کیوں کر دیتے ہیں. وہ جو انسان ہے ہی مائٹ بی گڈ فار اینی ادر تھنگ, ہی وڈ بی اے ویری گڈ آرٹسٹ, مے بی ویری گڈ میوزیشین, مے بی ویری گڈ سائنٹسٹ, بٹ وہ جو ملٹری لیڈر کے لیے ہمیں وہ کوالٹیز چاہیے وہ مے ناٹ بی, اس کے اندر دی ہول پرسن میں وہ ساری بیلنس کوالٹیز نہ ہوں. ہی مائٹ ہیو سم ویری گڈ کوالٹیز اینڈ سم ناٹ دیٹ گڈ کوالٹیز. تو اس لیے یہ کویشچن بار بار آتا ہے, تو دیٹس وائی آئی تھاٹ کہ لیٹ آئی مین کلیریفائی. جی میں جی ٹی او صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا جی ٹی او کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور ڈپٹی پریزیڈنٹ کے ٹیسٹ سے زیادہ اہم ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ بڑا برڈنٹ کویشچن ہے. یہاں پر اکثر لوگوں کا کویشچن ہوتا ہے کہ وی ہیو پرفارمڈ ان دا جی ٹی او ٹیسٹ بٹ اسٹل ہم سلیکٹ نہیں ہو سکے, ہم ریکمینڈ نہیں ہو سکے. میں یہاں پر اپنے لسنرس کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ تمام ٹیسٹ کی ایکول ویٹیج ہے. ایک بیلنس پرسنالٹی میں ہی ہیز ٹو ٹیک گڈ مارکس ان ایوری تھنگ, ہی ہیز ٹو ڈو گڈ انٹرویوز, ہی ہیز ٹو پرفارم ان دا سائیکالوجسٹ ڈومین اینڈ ہی ہیز ٹو پرفارم ان دا جی ٹی او ڈومین. سو تمام جب ہم بیٹھتے ہیں بورڈ کانفرنس کے اندر تو اس کے اندر تمام ہم لوگوں نے جو سب کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے اینڈ دین جو سب سے اس نے پرفارمنس سب میں کی ہوگی اونلی دیٹ پرسن از ریکمینڈیڈ. اور لوگ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم, اپنا نام بتائیے گا. السلام علیکم, کیا حال چال ہے جی؟ میرا نام اسام عاطف ہے. اسام عاطف, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کس شہر سے؟ لاہور شہر سے بات کر رہا ہوں. اسام سلامت رہیے. اس وقت آئی ایس ایس بی کی پوری ٹیم ہمارے پاس موجود ہے, آل ایکسپرٹس موجود ہیں. آئی ایس ایس بی سب لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا, میں نے آپ لوگ کی پوری یہ براڈ کاسٹ سنی ہے ابھی. سر مجھے آپ لوگ کا نام نہیں پتا لیکن آئی واز. آپ سوال کیجیے, آپ ڈائریکٹ کوشچن کیجیے. دا کوشچن از کہ اگر ایک بندہ ہے, فار ایگزامپل میں نے بیچلرز اپنا کمپلیٹ کر لیا, ناؤ آئی ڈو ناٹ سی اینی پرپز ان میکنگ منی, رائٹ, لیکن آئی ڈو وانٹ ٹو جوائن دا ملٹری. اچھا چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں جی پلیز. اس کا ہی از آلویز ویلکم. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری جو ایج لمٹ ہے فار لانگ کورس دیٹ از 70 to 22 ایئرس, اور بیسک کرائٹیریا ہے انٹرمیڈیٹ ایف ایس سی ان بوتھ سائنس اینڈ آرٹ. But if he is graduate, he has done BS, but he is within the age limits, he is always welcome to apply for a long course. بالکل صحیح, مطلب اس کے بعد وہ لانگ کورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایک سوال اور بہت امپورٹنٹ آ رہا ہے, اس کا جواب میرے خیال میں آپ لوگ دے سکتے ہیں. ہمیں انیشیل ٹیسٹ کی جو ڈیٹ آئی ٹیسٹ دینے کی, اسی دن میرا پیپر بھی ہے ایف ایس سی کا, سوری اس دن میرا انٹر کا پیپر ہے. اب وہ دونوں تاریخیں ایک ہی دن آ رہی ہیں, تو ایسے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا کامن ہے, یہ پرابلم اکثر آتے ہیں بیکاز وہ جنرلی انہی دنوں میں ایگزام بھی ہو رہے ہوتے ہیں تینوں سروسز میں, جب بھی یہ تینوں سروسز کا ایشو رہتا ہے. بالکل صحیح. وی آر ویری فورتھ کمنگ. The Army Selection and Recruitment Centers as well as the ISSP, they are very forthcoming. If the candidate he writes to any of the center or ISSP, they change their dates. Or even jo bache to some with some of the reasons they couldn't report at even Army Selection or ISSP, تو ان کو ہم بعد میں کال بھی کرتے ہیں. اچھا بعد میں کال بھی کر لیتے ہیں, پڑھیں گے کوئی مزید کالر کی جانب. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام, میں سعد جمیل بات کر رہا ہوں. جی سعد, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. سعد سوال کیجیے, آئی ایس ایس بی کے حوالے سے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا یہ فیکٹ ڈومین میں کوشچن ہے کہ کیا ویٹ کو یا سینٹنس کمپلیشن ٹیسٹ جو ہے کیا اس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل, اس کا جواب لیتے ہیں. جی آئی ووڈ لائک ٹو آنسر یور کویشچن. ضروری بالکل ہے, آپ جتنا زیادہ کانٹینٹ لکھیں گے اتنا زیادہ ہمیں آسانی ہوگی آپ کی پرسنالٹی کو اچھے طریقے سے جج کرنے میں. اف یو ول ناٹ رائٹ اینی تھنگ ان دا ٹیسٹ تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کی پرسنالٹی کی کمپلیٹ پکچر بنانے میں. تو جتنا زیادہ ٹیسٹ آپ کا اچھے سے کمپلیٹ ہوگا اتنا زیادہ اچھی پرسنالٹی کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. بٹ آن دا کانٹریری ایک اور چیز بھی ہے, اگر کچھ سینٹنس بیچ میں رہ جاتی ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. مطلب اگر سینٹنس کمپلیشن کی اسپیسیفکلی بات کریں تو اگر 2 یا 3 سینٹنس رہ گئے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. اسی طرح اگر WOT میں کچھ سینٹنسز رہ گئے ہیں تو اٹس اوکے, بٹ اف اٹ از مور دین ہاف آپ کا وہ جو ٹیسٹ ہے وہ یو لیفٹ ایمٹی, تو پھر اس میں ہمیں تھوڑی سی اپنی ایویلویشن کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. بالکل درست آپ نے فرمایا. جی آپ. جی بالکل, ایک سوال میں ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ISSP کے آخری دن کیا ہوتا ہے, اور امیدواروں کی سلیکشن یا نان سلیکشن کا حتمی فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ براراف نے اس کے بارے میں بات کی, آخری دن بورڈ کانفرنس کی جاتی ہے
کہ جس کے اندر تینوں سلیکٹرز تینوں ڈائمینشن سے وہ بیٹھتے ہیں اور اس بورڈ کانفرنس سے بالکل 5 سے 10 منٹ پہلے پتہ لگتا ہے سلیکٹرز کو کہ ان کے پاس جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے باقی 2 سلیکٹرز کون ہیں. اس کے بعد وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے آفس میں آ کے جی ٹی او اور جو سائیک آفسر ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے بہت ڈیٹیل میں ہم کینڈیڈیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. ہر ایک کے پاس جو اس کی آبزرویشنز ہوتی ہیں وہ اس کو بتاتا ہے اور اس کے بارے میں ہم تھریڈ بیئر ڈسکس کرتے ہیں. اور اگر تو اس میں تینوں میں سے کسی کو بھی پرابلم ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر بات چیت کو بہت ڈیٹیل میں لے جاتے ہیں. اور اگر کوئی اس سے ڈس ایگری کرتا ہے تو ہمارے پاس ایک اگلا فورم موجود ہوتا ہے جس میں کہ اس لڑکے کو ون آف دی سلیکٹرز کین فارورڈ ہم کہ وہ جا کے جو کمانڈنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کا انٹرویو ہو سکتا ہے. یا اگر وہ جی ٹی او کے کسی ٹاسک میں کسی چیز میں لیک کر رہا ہے تو اس کا آؤٹ ڈور ٹاسک دوبارہ کنڈکٹ کرایا جا سکتا ہے. جو بورڈ ہے وہ خود بیٹھ کے بھی اس کا دوبارہ سے انٹرویو کر سکتا ہے. بالکل صحیح. تو کسی بھی کینڈیڈیٹ کو آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل ہیئر کہ ہم یہاں پر سلیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ناٹ ریکمینڈ کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں. اس کو ہم بہت زیادہ موقع دیتے ہیں اپنے پاس بھی باہر بھی اور ایون کمانڈنٹ کے پاس بھیج کے بھی تاکہ جو کینڈیڈیٹ ہے ہم اس کی تسلی کر لیں کہ انفارچونیٹلی. بالکل صحیح. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کینڈیڈیٹ میں جن کو آپ ناٹ ریکمینڈ کریں؟ وجوہات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. جیسے ہم نے آج بہت ڈیٹیل میں بات کی سائیک کی جو ڈائمینشن ہے, جی ٹی او کی ڈائمینشن ہے, جو ڈپٹی کی ڈائمینشن ہے, اس میں جیسے پہلے ہی بات ہوئی اٹ از اے کمپلیٹ پیکیج. ہم ایک کمپلیٹ پیکیج کی طرح سے لیتے ہیں ایک لڑکے کو. کسی ایک یا 2 یا ایون 3 خامیوں کے اوپر ہم لڑکے کو ناٹ ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں. بہت گلیئرنگ قسم کی کوئی ایسی بات آ جائے اس کے اندر بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم اس کو اور موقع دیتے ہیں کہ وہ اگر مے بی ہمیں دوبارہ سے ڈسپلے کر کے دکھا دے کہ دیٹ واز اے ٹیمپرری شارٹ کمنگ, اس کو اوور کم کر گیا ہے. آپ اپنی طرف سے ان کو کن اہم تیاریوں کا مشورہ دیتے ہیں؟ جی بہت پرٹننٹ کویشچن کیا آپ نے, تھینک یو. میں اس میں اپنے لسنرس کو اور اسپائرنگ کینڈیڈیٹس کو یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنا نالج بیس انکریز کریں, اپنی اویئرنیس لیول کو بڑھائیں, آپ پڑھیں. پلیز ہیو دیٹ نیک فار ریڈنگ. تب آپ اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی اور ایبلٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. مطالعہ اپنا بڑھائیں. بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے, اس سے بھی آپ کی مطابقت ہونی چاہیے. اپنا کانفیڈنس لیول انکریز کریں, اپنا وربل اور جو ریٹن ایکسپریشن. بالکل صحیح. جی ٹی او صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. جی اس میں ہے ٹو بی امنگ دا بیسٹ یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ. اگر آپ نے کوئی بھی رکاوٹ کرنی ہے تو یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ. جتنی آپ پریکٹس کریں گے, جتنی آپ فزیکل فٹنس پر زور دیں گے, اتنی ہی جلدی آپ اپنے آپ کو فزیکل کنڈیشنز کو اپ لفٹ کر سکیں گے. بالکل صحیح. میجر تنزیلہ مبین, آپ اور خاص طور پہ کیپٹن عائشہ رسول, آپ دونوں سائیکالوجسٹ ہیں, مختصراً جواب دیجیے گا ایک کینڈیڈیٹ میں کیا انتہائی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کو آپ ریجیکٹ کر دیں؟ اس کے اندر اگین وہی جیسے سر نے بتایا کافی سارے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں. بیسکلی ایک ایسپائرنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے کیریکٹر کے اوپر فوکس کرے, اپنے کیریکٹر کو نکھارے, اپنے کیریکٹر کو بلڈ کرے سیلف اویئرنیس کے تھرو, اپنے اندر انسائٹ ڈیولپ کر کے, ایکسپوجر کے تھرو, اور جیسے سر نے مینشن کیا اپنے نالج بیس کو بڑھا کے. تو جب ان تمام چیزوں کا ایک پیکج بنتا ہے تو اس کا ایک نکھر کے ہمارے سامنے کینڈیڈیٹ اوور آل کیریکٹر کے ساتھ, ہولسٹک پرسنالٹی کے ساتھ سامنے آتا ہے, تو اس کے ریکمنڈیشن چانسز ہمارے پاس زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بالکل صحیح. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو سیلف گروتھ کی طرف لے کے جاتی ہے بھی کسی بھی انڈیویجول کو, ادھر وہ سلیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, دیٹ از ایک الگ کوشچن ہے یہ. بالکل اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آنیسٹی ود ہم اور ہر سیلف, کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. اور جو ایک مین جو کی ایلیمنٹ ہے اس میں وہ جو ہے کہ سیلف اویئرنیس, کتنی انسائٹ ہے آپ کو اپنی فلاز آف پرسنالٹی کی. ہر انڈیویجول جو ہوتا ہے اس کے اندر کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں پرسنالٹی, کچھ ویکنیسز ہیں. تو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی ویکنیسز آف یور پرسنالٹی, اور بڑے مخلصانہ ایفرٹ آپ نے لگانی ہے ان ویکنیسز کو امپروو کرنے کے لیے. دس از دی کی ٹو امپروو یور سیلف. بالکل صحیح. جی سر آخر میں کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے, بریگیڈیئر آراف صاحب سے میں سوال ایک یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے مختصراً یہ بتائیے کہ کیا ایک عام خیال یہ ہے کہ فوج میں تمام افواج پاکستان کے اندر صرف مسلمان آ سکتے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ اور دوسرا سوال جو میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ قومی لباس پہن کر کیا انٹرویو یا ISSB کے لیے آیا جا سکتا ہے؟ جی یہ جو پہلا آپ کا کویشچن ہے, آرمی آرم فورسز آر اوپن فار آل,
اور وی ہیو پرپورشنل ریپرزنٹیشن آف دی منورٹیز ان دی آرمڈ فورسز. ابھی تو ریسنٹلی جو ہماری وار لائک سچویشن تھی, جو وار ہم نے ابھی لڑی ہے ریسنٹلی, اس میں بڑا کامن آج کل ہیرو ہمارے جو نام ہے وہ کامران بٹی. اٹ از دی ایکچولی ریفلیکشن ایگزامپل آف دس ریپرزنٹیشن. دوسرا جو ڈریس ہے that is a national dress. So national dress, so no one can, deny that. So every person, will feel pride if someone wears a national dress, but that should be neat and clean, and it should be compatible to the environment. سر مختصر جواب دیجیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. اس کے بعد ہم کلوزنگ کی طرف بڑھیں گے. ایک کینڈیڈیٹ کو اپنے بارے میں درست معلومات فراہم کرنا کتنا ضروری ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب وہ ہائڈ کرے گا, ڈیفینسو ہوگا, لائک کرے گا, تو وہ ادھر ہی از ناٹ سوٹیبل فار دی آرم فورسز, اینڈ ہی ول ناٹ بی ریکمینڈیڈ بائی دی ISSB. دس ویری سمپل. ہی ہیز ٹو بی ٹروتھفل, ہی ہیز ٹو بی آنیسٹ, اینڈ ہی ہیز ٹو بی اوپن. تھینک یو ویری مچ. بریگیڈیئر عراف, ایکس پریزیڈنٹ ISSB سبجیکٹ ایکسپرٹ, ہمارے ساتھ موجود تھے آج کی اس ڈسکشن میں. اس کے علاوہ لیفٹنٹ کرنل میسم جو کہ ڈپٹی پریزیڈنٹ ISSB ہیں, ہمارے ساتھ تھے. میجر تنزیلہ مبین ہمارے ساتھ تھیں. اس کے علاوہ ہمارے GTO آج کے پروگرام کے ISSB کے میجر سید سعد احمد ہمارے ساتھ رہے. لیفٹنٹ کرنل عامر صاحب ہمارے ساتھ تھے جو کہ SRO ہیں, اور کیپٹن عائشہ رسول, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سما آخر میں میں اس ساری گفتگو کو سننے کے بعد ایک مختصر سا 2 لفظ کے اندر اپنا انالیسس دینا چاہوں گا. جی ضرور. اور وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, ISSB کا امتحان مشکل ضرور ہے, ضرور مشکل ہوگا ISSB کا امتحان, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا ایک منصفانہ ترین عمل ہے. بے شک. اور آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ابھی پوری دنیا نے پاکستان کی طاقت دیکھی, اور بہادر سپاہی ہمارے دیکھے, فضا میں بھی زمین پر بھی. اس کے بعد اور کچھ کہنے کے لیے بنتا نہیں. ہم صرف یہی کہیں گے کہ پاکستان آرمی کو جوائن کریں, تاکہ آپ بھی اس بہادر ملک کا, بہادر سپاہیوں کا, بہادر فوج کا حصہ بن سکے. ایگزیکٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ فخری لمحات ہیں. اس قوم کے جانباز بیٹے, اس قوم کے بہادر سپوت آج ہمارے پروگرام میں موجود تھے. کچھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں, کچھ ہماری سرحدوں پہ موجود ہیں, کچھ ہماری فضاؤں میں موجود ہیں, کچھ ایسے بھی ہمارے اس قوم کے جانباز بیٹے اور بہادر سپوت ہیں جو کہ اس وقت سمندروں کے پاسبان ہیں, جو کہ سمندر کا سینہ چاک کرتے ہیں اس قوم کے لیے. تو اس قوم کے تمام جانباز بیٹوں, بہادر سپوتوں کو سلام. آپ لوگوں نے 2 گھنٹے کے اندر دنیا کے اندر جو ایک تاریخ رقم کی ہے, یقین مانیے وہ اب کیس سٹڈیز کا حصہ بن چکی ہے. اور آپ نے جو کامیابی پاکستان کے نام کی, میرے خیال میں جب بھی میں زندگی میں اس کامیابی کا ذکر کرتا رہوں گا تو اس قوم کے رونگٹے کھڑے ہوتے رہیں گے. دشمن کو ناکوں چنے چبوانا, اور دشمن کو بتا کر ان کے دانت کھٹے کرنا, اور پھر اس پوری دنیا کا دیکھنا, اور پھر اس پوری دنیا کا اس قوم کے ساتھ, پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کرتے. ہم بتا کر حملہ کرتے ہیں, نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حملہ کرتے ہیں, اور پھر پوری دنیا دیکھتی ہے. اس قوم کے تمام جانباز بیٹوں, اس قوم کے تمام بہادر سپوتوں کو آواز پاکستان اطہر رضوی اور سمالی کی طرف سے بہت سارا سلام. تھینک یو ویری مچ سر, آپ تمام لوگوں کا. آپ لوگوں نے جوائن کیا, آپ لوگوں نے وہ تمام آسان طریقے بتا دیے. اگر ہم اس کے اوپر کاربند رہیں, اس کے اوپر پورا اتریں, تو ہم بھی ISSB میں ریکمینڈ ہو سکتے ہیں, اور PMA میں ہم بحیثیت کمیشن افسر اپنے کریئر کا آغاز کر سکتے ہیں. سانسیں رہی ساتھ, زندگانی نے ایک مرتبہ دوبارہ وفا کی. اسی طرح کے ایک اور معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سپرد مولا. اللہ حافظ. Thank you for having us. Thank you.